بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہودیوں کی خصلت اللہ رب العزت والجلال بیان فرما رہے ہیں، ان کے واقعات ان کو سنا رہے ہیں، اور یہود مدینہ کو مخاطب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور ان کی طرف سے کیا جوابات رہے اس کو اللہ نے یہاں آیات میں بیان کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی کی ایک کڑی آج کی آیات میں اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ یہود مدینہ جو اپنے آباء و اجداد کی طرف سے بڑے طرفدار رہتے ہیں، ان کی باتیں سنو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توریت کے احکام پڑھ کر سنائے تو پہلے تو سن لیے اور کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، اور خود انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں فرعون سے عافیت ہو گئی ہے، سکون ہو گیا ہے، آپ ہمارے لیے احکامات کچھ بیان فرما دیں، شریعتیں کیا ہے، زندگی جینے کے طریقے سلیقہ کیا ہوگا۔ چنانچہ ان کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے ان کو کوہ طور پر 40 دن کے لیے بلایا، وہاں کتاب عطا فرمائی۔ تو پہلے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے نکلتے ہی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، گویا کہ توحید کی دعوت دے کر گئے تھے، توحید پر جمع کر گئے تھے، لیکن جیسے ہی پیغمبر تشریف لے گئے کوہ طور پر، اللہ نے بیان فرمایا کہ ثم اتخذتم العجل من بعدی، حضرت موسیٰ کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا، وانتم ظالمون، تم ظالم تھے۔ گویا کہ خصلت کے اندر ظلم ہے، فطرت کے اندر تمہارے ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب توریت آ گئی تھی تو مان لینا چاہیے تھا، انکار کر دیا، تو اللہ نے بھی کیا کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر، یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے، مسلط کر دیا کہ مانو، نہیں تو ہم اس کو گرا کر ہلاک کر دیں گے۔ وہاں یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ ایمان لانے کے بعد احکام پر عمل کروانے کے لیے سختی کی جائے گی، جو صاحب ایمان نہیں ہیں ان سے سختی کا معاملہ نہیں، لیکن جو ایمان لا چکے ہیں اب اس کو منوانے کے لیے سختی کا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا تھا اس وقت، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو لو اور مضبوطی سے تھامو،
قالوا سمعنا، ان لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہ ان کے دلوں کے اندر ایک کفر کی نحوست نے ایسا جگہ کیا ہوا تھا ان کے دلوں میں کہ توحید کو ماننے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ اگر تم مؤمن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے، گویا کہ بچھڑے کو معبود بنا رکھا ہے، یہ انتہائی بری بات ہے۔ اللہ نے یہاں ان کی فطرت کو بیان فرمایا۔ یہود مدینہ جو اپنے آباء و اجداد کے حق ہونے کے قائل تھے، اللہ نے فرمایا وہ حق اور سچے لوگ نہیں تھے، بلکہ ان کی فطرت کے اندر ظلم تھا، اور یہی ظلم آج تک ان کی فطرت کے اندر، یہودیوں کی فطرت کے اندر داخل ہے کہ وہ اپنے آگے ایک تو کسی کو سمجھتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہم اللہ کے مقرب ہیں۔ اللہ نے ان کی فطرت کو شروع سے بیان فرمایا ہے، آج کی آیات میں بھی وہی حصہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، اور یہ کہا جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر نہیں عمل کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے، یعنی ہم سنیں گے اور مانیں گے نہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، سننا اور ماننا نہیں، یہ اللہ نے یہودیوں کی صفت بیان کی ہے۔ لہذا جو کبھی بھی مجلس میں اگر بیٹھا جائے تو عمل کرنے کے ارادے سے بیٹھا جائے، کیونکہ سننا اور نہ ماننا یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے، یعنی سنیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ اگر تم مؤمن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔